اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کو۔ آج ہم دیکھیں گے آیا نمبر 29 کا اختلاف، بلکہ 28 اور 29 دونوں کا اختلاف۔ 28 کا یہاں سے لے کے یہاں تک کیف تکفرون، اور پھر 29 کا۔ 28 میں ایک دو چیز اسکپ ہوئی تھی تو اس کو ہم اختلاف کو ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم، میم جمع کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، لام الکہ لام جمع محموزہ میم جمع محموزہ۔ میم جمع محموزہ پہ قلون کی کتنی وجوہ ہوتی ہیں؟ قلون کی 3 وجوہ۔ بتائیں کون کون سی؟ ایک عدم صلہ اور قلون مکی اور ابو جعفر، ان تینوں کا قلون کا صلہ متوسط۔ قالون کا عدم صلہ، قالون کا صلہ ما کسر، صلہ ما توسط، اور مکی ابو جعفر کا صلہ ما کسر۔ ورش کے لیے صلہ معطول، ورش کا صلہ معطول، حمزہ کا عدم سکتہ، عدم سکتہ، متوعی کا، سکتہ، اور حلف کی دوسری وجہ، سکتہ، حلف کی دوسری وجہ سکتہ، سکتہ۔ پورے حمزہ کا عدم سکتہ ہوتا ہے، اور حلف کی دوسری وجہ سکتہ، اور متوعی کا سکتہ۔ فَأَحْيَاكُمْ جو ہے اس میں ایک تو سب سے پہلا تو اختلاف ہے فَأَحْيَاكُمْ پہ، امالہ ہے کسائی کا، فَأَحْيِيكُمْ، ٹھیک ہے، کسائی کا امالہ ہے، اور دوسرا ساتھ میں ورش کا خلوف ہے، ورش کا خلوف ہے، یعنی ورش نارمل بھی پڑھیں گے فَأَحْيَاكُمْ، ایک ان کی نارمل وجہ ہے فَأَحْيَاكُمْ، اور دوسرا ان کا خلوف ہے، یعنی ان کی تقلیل بھی ہے اور ان کی فتح والی وجہ بھی ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ، ورش کا خلوف۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم وقف کریں گے نا، اس پوائنٹ پہ وقف کریں گے۔ تو جب بھی امام حمزہ کسی حمزہ والے کلمہ پر وقف کرتے ہیں تو اگر وہ حمزہ سٹارٹ پہ آ رہی ہو نا تو امام حمزہ کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر وہ حمزہ درمیان میں آئے یا آخر میں آئے تو امام حمزہ کے لیے کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اصل میں تو حمزہ شروع میں تھی یا کم، لیکن جب ساتھ فا جڑ گیا نا تو فا نے حمزہ کو درمیان میں دھکیل دیا، تو امام حمزہ کے لیے کوئی نہ کوئی چینجنگ ادھر بھی ہوگی۔ کیا چینجنگ ہوگی امام حمزہ کے لیے یہاں پہ کہ لف کریں گے، امام حمزہ خلوف کریں گے۔ خلوف مطلب دو کام کریں گے، ایک تو ان کی تحقیق ہوگی یعنی نارمل جسے پڑھنا ہوتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، اور ایک ان کی تسہیل ہوگی فَأَحْيَاكُمْ، فاح حمزہ کو نرمی سے ادا کرنا، ایک نارمل فَأَحْيَا اور ایک فَأَحْيَا، تسہیل اور تحقیق دونوں ہوں گی۔ اب نا ساتھ میں ٹیبل بننا ہے، اب آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ کہ ایک تو شروع پہلے میم جمع محموزہ آئی ہوئی ہے اور آگے حمزہ کی دو وجوہ آئی ہوئی ہیں، تو امام حمزہ کا آپ نے ٹیبل بنانا ہے۔ جب بھی میم جمع محموزہ پہلے آ رہی ہو اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں متوسط بالزوائد میں سے قاعدے آ رہے ہوں، یعنی حمزہ کے لیے قواعد ہوں، لکھ لیں حمزہ کے لیے، لکھ لیں آپ حمزہ کا حلوف لکھ لیں، ایک طرف لکھیں میم جمع محموزہ اور ایک طرف لکھیں حمزہ کا حلوف۔ میم جمع محموزہ اور حمزہ کا حلوف ادھر لکھ دیں، فَأَحْيَا لکھ کے نا کلمہ لکھ دیں، فَأَحْيَا چھوٹا سا کر کے، فَأَحْيَا حلوف۔ جب آپ میم جمع محموزہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ کا عدم سکتہ بھی ہوتا ہے پہلے، اور پھر حلف کی دوسری وجہ سکتہ ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھو آگے فَأَحْيَا کلمے پہ تو وہاں پہ تسہیل بھی ہے اور تحقیق بھی ہے۔
جب آپ میم جمع محموزہ پہ حمزہ کے لیے عدم سکتہ کرو گے نا، پورے امام حمزہ کا عدم سکتہ، تو آگے فاہیا پہ آپ نے پہلے تحقیق کرنی ہے اور پھر تسہیل کرنی ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ جب آپ میم جمع محموزہ پہ عدم سکتہ کرو گے تو آگے تحقیق کرو گے اور ساتھ میں تسہیل کرو گے، اور جب آپ دوسری وجہ لاؤ گے خلف کی تو آگے فاہیا پہ صرف اور صرف کیا کرنی ہے آپ نے؟ تسہیل، صرف تسہیل کرنی ہے۔ تسہیل، نوٹ کر لیں، ہو گیا نوٹ؟ جی اب آپ جب پڑھیں گے نا، جب آپ امام حمزہ کے لیے، تو یہ ساری چینجنگز کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ جب آپ پیچھے عدم سکتہ کریں گے تو آگے آپ تسہیل بھی لائیں گے اور تحقیق بھی لائیں گے، اور جب پیچھے آپ حلف کا پڑھیں گے سکتہ تو آگے آپ نے صرف اور صرف تسہیل لے کے آنی ہے۔ چلیں آگے، ثم یمیتکم، ہم کم تم، صلہ، صلہ ہوگا، ثم یمیتکم پہ صلہ، پھر ثم یحییکم پہ صلہ، صلہ، ثم الیہ، ہائے ضمیر سے ما قبل حرف ساکن ہے اور ما بعد متحرک ہے، امام مکی کا مکی صلہ کا ہوتا ہے۔ مکی کا صلہ ہوتا ہے۔ آگے ہے ترجعون، اس ترجعون کو ترجعون پڑھیں گے، تا پہ زبر لگ جائے گی، تا پہ زبر اور جیم کے نیچے زیر، ترجعون، یہ پڑھیں گے امام یعقوب۔ لکھ لیا اختلاف؟ یس، جی آگے ہے هو الذی خلق لکم، کم پہ صلہ، صلہ، چلا، ثم اچھا خلق لکم ما فی الارض، ال آیا ہے، لام ال، کون سا اختلاف بنے گا ادھر؟ تعمیل کا اختلاف، لام ال کا، ورش کے لیے کیا ہوتی ہے لام ال پہ؟ مد الحرف، حمزہ کا سکتہ، سکتہ، حلات کی دوسری وجہ عدم عدم سکتہ، سکتہ، متوعی کا سکتہ، سکتہ۔ جمیعاں وقف نہیں کرنا ادھر، وقف ادھر کرنا ہے ہم نے سماوات ان پہ۔ ثم استوا، استوا پہ ہدا والا اختلاف ہے، کیا تھا ہدا والا اختلاف؟ نقل لگائیں، پیچھے سے کھولیں ذرا۔ ورش کا خلوف، ورش کا خلوف اور اصحاب کا امالہ، اصحاب کا امالہ، ورش کا خلوف، اصحاب کا امالہ۔ اصحاب میں کون کون شامل ہے؟ حمزہ کوفی، حمزہ کوفی، کسائی کوفی، الفلاشر کوفی۔ العاشر کوفی، حمزہ کوفی، کسائی کوفی اور حلف العاشر کوفی، تین لوگ شامل ہیں۔ تو اصحاب کا امالہ ہے، ورش کا خلوف، اصحاب کا امالہ۔ اس کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ بھی آ رہی ہے، مد منفصل، مد منفصل، منفصل۔ آگے ہے السماء پہ مد متصل، فسواہن، اختلاف ادھر بھی، خدا والا اختلاف بن رہا ہے۔ خدا والا اختلاف فسواہن پہ، ورش کا ورش کا خلوف، اصحاب کا امالہ، اصحاب کا امام۔
लिख लिया? सबअ समावात, इधर वक्फ कर लेना। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अब वहुवा का इख्तिलाफ लिखें। पूरे कुरान पाक में जहां पर भी वाहुवा, वाहिया, वाहुवा, वाहिया, लाहुवा, लाहिया, या फिर फाहुवा, फाहिया आ जाए, वाहुवा, वाहिया, लाहुवा, लाहिया, फाहुवा, फाहिया। लिख लिया तो बताइएगा। पूरे कुरान पाक में वाहुवा, वाहिया, लाहुवा, लाहिया, फाहुवा, फाहिया, ये कहीं पर भी आपको दिख जाए तो वहाँ हा का सक्ता पड़ेंगे, यानी कि हा जो है ना, इधर ये जो हा है इस पे हा का सक्ता कह रही हूँ, हा का सकून, यानी हा के ऊपर आप जज़म लगा देंगे। वाहुवा है ना, पढ़ेंगे वाहवा, वाहवा। और ये पढ़ेंगे कालून, बसरी, किसाई और अबू जाफर। ये कायदा रट लीजिएगा, किसी दिन भी सरप्राइज सुन लूंगी। जितने कायदे अभी तक हो चुके हैं सुन लेने हैं किसी दिन मैंने, याद करें साथ साथ। वाहुआ, वाहिया, लाहुआ, लाहिया, फाहुआ, फाहिया, पूरे कुरान में जहां भी आएगा वहां हा को सक्ता दे दिया जाएगा। वाहवा, वाहिया, लाहवा, लाहिया, फाहवा, फाहिया, हा का सकून पढ़ेंगे कालून, बसरी, किसाई और अबू जाफर। लिख लिया? आगे है बिकुल्ली शई। शई वाला इख्तिलाफ मैं लिखवा चुकी हूँ पहले। पूरे कुरान पाक में जहां पर भी शई इन कलिमा आता है, इसमें ये मीम जमा, ये जो है ना मद्दे लीन महमूजा है, याय मद्दा है और उसके याय लीन है, मद्दे लीन महमूजा, याय लीन, और उसके बाद हमजा आ रही है। किस किस ने लिखा है मद्दे लीन महमूजा का कायदा, जरा देखें हम पीछे चल के। लिखा हुआ है? हाँ, वर्ष का तवस्सुतुल, हमजा का सकता, सकता, हलफ हलफ की दूसरी वजह, लाद की दूसरी वजह, सकता, हल्लाद, अदमे सकता, और मुत्तवई। जैसे नहीं तवई लिखा का हुआ लिखो सकता। अभी भी। वर्ष का तवस्सुत तूल है, हमजा का सकता है, हल्लाद की दूसरी वजह में सकता है, और मुत्तवई का सकता है। आपने लिख लिया इस आया का इख्तिलाफ? किसी का कुछ रहा तो नहीं क्या? नो मैम, लिख लिए। चलें, आया नंबर 20, आया नंबर 30 का लिखे हम। आया नंबर 30, वाइज कॉल मिस्टेक हुई हुई है इधर। यहाँ पे ये जो कॉफ पे लगी हुई है ना, ये तशदीद इधर नहीं लगानी, इदगाम सूसी का इधर है, रॉ पे तशदीद लगाएं। लाम का रॉ में इदगाम हो रहा है, सूसी का इदगाम है। वाइज कौर रब्बू का, कौर रब्बू का मुदगम ड्रॉप हो जाएगा, मुदगम फी इसके अंदर रॉ के अंदर उसको लगा देंगे। सूसी का इदगाम है। इदगाम किसने
امام کس امام کے لیے ادغام مختص ہوتا ہے؟ امام سوسی کے لیے. نہیں آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہتی یہ کیسے ہوگا؟ وَإِذ دیکھو خود کوشش کرو، مدغم ڈراپ ہو جاتا ہے نا. نہیں، پڑھنا کیسے نہیں ہے، مطلب سوسی کا ادغام کا رول یہاں پہ کیسے لگ رہا ہے؟ ادغام نہ صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے حفظ کے لیے، ادغام کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں. انشاءاللہ قول السدید کے اندر آپ کو پراپر ٹاپک پڑھایا جائے گا سوسی کا ادغام کب کب ہوتا ہے، تو تب تک آپ اسی سے گزارا کریں. جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ادغام کی کتنی ٹائپس ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں ادغام کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ادغام صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں نا حروف یرملون والا، یا پھر دو ایک جیسے حروف کا آپس میں ادغام کر دینا. صحیح ہے ماہر؟ اس کے علاوہ بھی ہیں. سوسی کا ادغام ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. اس کے بعد للملائک پہ کون سی مد ہے؟ مد متصل. متصل. انی جاعل فی الارض لام کا اختلاف. ورش کے لیے نقل ورش کی نقل حمزہ کا حمزہ کا سکتہ. حمزہ کا سکتہ. حلات کی دوسری وجہ عدم سکتہ. عدم سکتہ. متوعی کا سکتہ. سکتہ. خلیفہ یہاں وقف کیا جائے گا، اور یہاں پر امام کسائی جو ہے نا ان کا امالہ ہے. لکھیں امام کسائی کا امالہ ہے. یہ انشاءاللہ امام کسائی کے رولز آپ کو کرا دوں گی کسی دن، پھر آپ کو خود ہی آپ پہچان لیں گے کہ امام کسائی کا امالہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. امام کسائی کا امالہ یہاں پہ خلیفہ پہ خلیفہ ہوگا. اچھا کل وہ ڈسکشن ہو رہی تھی نا متحرہ ورڈ کی کہ امالہ کدھر ہوگا، تو امالہ ہمیشہ تائے مربوطہ سے جو پیچھے والا ورڈ ہوتا ہے نا، را ہے جیسے ادھر، اس پہ ہی ہوتا ہے. تائے مربوطہ سے پیچھے والے ورڈ پہ ہی ہوتا ہے. اب ادھر متحرہ را پہ ہونا تھا. وہ جو پیچھے ورڈ ہے وہاں پہ بھی مالا را پہ ہی ہوگا. ہاں وہاں بھی را ہوگا. تائے مربوطہ سے ماقبل را ہی آ رہی ہے نا. یہاں پہ بھی خلیفہ تائے مربوطہ سے ماقبل فا ہے تو فا پہ ہوگا خلیفہ. جو اس سے پیچھے والا ورڈ ہوتا ہے نا اسی پہ ہی مالا ہوتا ہے. اچھا جی، قالو پہ مدے منفصل. اتجعل فیہا من حلف کا ادغام. حلف قد میں گناہ کب ہوتا ہے بتائیں ذرا. کیوں ساکنہ زمین کے نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میں سے کوئی ورڈ آ جائے تو وہاں پہ خلفاً حمزہ کا عدم غنہ ہوتا ہے. اچھا جی، فیہا و یسفک حمیرہ آپ کے پیچھے سے شور آتا ہے. فیہا و یسفک الدماء، دماء پہ کون سی مد ہے؟ متصل. ادھر وقف نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحْ بھی یہاں پہ کریں گے لاکا پہ جا کے وقف، ٹھیک ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحْ اس دو ڈفرنٹ کلمات کے اندر حروف ایک جیسے آ رہے ہیں. نون تو نون کا پہلے نون کا دوسرے نون میں ادغام ہو جائے گا. کس کے لیے ہوگا ادغام؟ سوسی کے لیے. سوسی کے لیے. سوسی کے لیے. اب ادغام بھی ہوگا یہاں سوسی کا، اور ایک اور وجہ بھی سوسی کی ہوگی. لکھ لیں پھر سمجھاتی ہوں. اختلاس. ادغام پلس اختلاس. اختلاس کا مطلب ہوتا ہے مختصر کر کے پڑھنا، حرکت کو مختصر کر کے پڑھنا. اختلاس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کو مختصر کر کے پڑھنا. اب یہ ہوتا کب ہے؟ جب بھی جب بھی مدغم پہلے، یعنی یہ پہلے والا نون آ رہا ہے نا، مدغم سے جب بھی پہلے صحیح ساکن آ جائے
تو امام سوسی اختلاس بھی کرتے ہیں ادغام کے ساتھ ساتھ. سمجھاتی ہوں. جب بھی مدغم سے ماقبل صحیح ساکن آ جائے، مدغم سے ماقبل صحیح ساکن آ جائے، مدغم سے ماقبل صحیح ساکن آ جائے تو امام سوسی اختلاس بھی کریں گے. اب صحیح ساکن سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہوتے ہیں حروف علت، بیمار حروف، حمزہ، واو اور یا، ان کو بیمار حروف کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ جتنے بھی باقی ہوتے ہیں ان کو صحیح حروف کہتے ہیں، یعنی وہ کریکٹ ہیں. تو ان کے علاوہ اگر کوئی پیچھے ورڈ آیا ہے اور وہ ساکن ہو گیا تو اس کو صحیح ساکن کہہ رہے ہیں. مدغم سے ماقبل یعنی نون سے ماقبل صحیح ساکن آئے، یعنی ورڈ آیا ہوا ہے ہاں، اور یہ بیمار ورڈ نہیں ہے تو یہ صحیح ورڈ ہے اور یہ ساکن ہے. وہ حروف جو درست ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، انہیں حروف صحیح کہتے ہیں یا صحیحہ کہتے ہیں. جب یہ صحیح ساکن ہوں گے، مدغم سے ماقبل صحیح ساکن ہوں گے تو صحیح ساکن ورڈ آئے گا تو امام سوسی کا اختلاس ہوگا. کلیئر ہے؟ یس. اس لیے یہاں پہ اختلاس بھی ہو رہا ہے اور ادغام بھی ہو رہا ہے. اگر آپ اس کنڈیشن میں دیکھیں نا تو صحیح ساکن نہیں ہے، پیچھے قوف ہے اور وہ متحرک ہے. جہاں جہاں سوسی کا ادغام آئے گا نا نوٹ کرنا ہے اب آپ نے نا کہ صحیح ساکن پیچھے تو نہیں آ رہا کہیں. اگر وہ آ رہا ہوگا تو اختلاس بھی ہوگا. اختلاس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کو مختصر کرنا، یعنی حرکت کو جلدی سے پڑھ دینا. کس کی حرکت جلدی پڑھنی ہے؟ یہ جو نون ہے نا دوسرا، اس کی. ایک تو ورڈ ہے سمپل وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ادغام ہوگا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، جلدی سے جب پڑھ دیے نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ تو پھر اختلاس ہے، حرکت کو مختصر کر کے پڑھنا. اچھا جی، ایک تو اس میں سوسی کا ادغام ہے نون کا نون میں، دوسرا اختلاس ہے حرکت کو مختصر کر کے پڑھنا ہے. اچھا، حرکت آپ نے اس پہلے والے نون کی مختصر کرنی ہے. وَنَحْ ایک تو سمپل ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ایک ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ایک ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ. نو کو جلدی سے کر دینا ہے کیونکہ رول سارا مدغم کا بن رہا ہے نا. مدغم سے ماقبل صحیح ساکن ہے تو اپلائی جو اختلاس ہوگا وہ بھی مدغم پہ ہوگا. اچھا، آگے ہے نسبح بحمدک ونقدس لک، کچھ نہیں ہے ادھر تک. قال انی پہ مد دے، منفصل. مد منفصل. اب ایک اور اختلاف لکھے یہاں پر نا، انی کو نا انی یا پڑھیں گے کچھ لوگ، یا پہ زبر کر کے پڑھیں گے، مد ختم ہو جائے گی ان کے لیے، وہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے. اور وہ کون کون ہے جو زبر کے ساتھ پڑھے گا؟ ایک ہے مدنیان. مدنیان میں کون کون شامل ہے؟ نافع مدنی اور یہ مدنیان کا مطلب ہے کوئی جمع میں بندے ہیں. ایک تو نافع مدنی ہے نا پورے کے پورے، اور پیچھے جا کے نقل ابو لگاؤ. جعفر. اور کون مدنی ہے؟ ابو جعفر مدنی. ابو جعفر مدنی ہے. ایک نافع مدنی ہے، ایک ابو جعفر مدنی ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں بصریان تو اس سے کیا مراد ہوگی بتائیں ذرا. ابو عمر بصری اور یعقوب بصری. یعقوب بصری. گڈ، یعقوب بصری. یہ ٹرمز آنی چاہیے آپ کو. مدنیان آئیں گے، ایک تو یا کی زبر پڑھیں گے، مدنیان پلس مکی پلس بصری.
یہ انی کلمہ جہاں بھی آئے گا نا ان کا یہ اختلاف بنے گا، مدنیان مکی بصری کا. یا کی زبر پڑھیں گے یہ لوگ، انی یا. اور جب یہ یا کی زبر پڑھیں گے تو بتائیں ان کے لیے مد بنے گی، پھر مد منفصل ان کے لیے ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ مد منفصل کب ہوتی ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہے ہوتے ہیں، حمزہ آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ان کے لیے تو جب یہ یا کی زبر، ان کے لیے تو حروف مد رہے گا وہ، تو جب حروف مدہ ہی نہیں رہے گا تو پھر مد منفصل کیسے بنے گی؟ سمجھ آئیے؟ سمجھ آئی ہے؟ جی آ گئی ہے. جی میم. باقی سب کے لیے ہوگی، لیکن صرف مدنیان مکی اور بصری کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے یا کی زبر پڑھ دینی ہے. اس کے بعد انی تو ہو گیا. عالم، میم دو اکٹھے آ گئے ہیں. میم کا میم میں ادغام ہوگا کس کے لیے؟ اسی کا ادغام. سوسی کا اسی کا ادغام. ادغام. چلیں، ٹھیک ہے. چلیں بھی اختلاف ڈن ہے. اوکے، اب ہم پیچھے چلتے ہیں، اپنی آیا کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آیا نمبر 28 ایکٹیو ہو جائے. 30 آیات ہو گئی ہیں ہماری. اچھا جی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ادھر ہوگا وقف. کاپی پینسل بند کر دیں. اب کوئی لکھتا تو نہیں ہے یہ وجوہ کیسے کس کو لانا ہے، کب کس کو لانا ہے، یہ لکھتے تو نہیں ہو؟ نہیں. کوئی ایسا جو لکھ رہا ہو، کس نے صفحے کالے کیے ہوں سارے کے سارے؟ ہیں کوئی ہے ایسا؟ گڈ. چلیں یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھنا ہے. قالون وکون تم پہ پہلے کیا آئے گا؟ عدم صلہ. عدم صلہ. عدم صلہ. کیف تک ٹھیک ہے. چلیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اب قرآن کھڑے کرائیں. کون تم پہ کون کون رک گیا؟ قالون کے لیے کون کون سی قالون. وجہ رکی؟ مکی ابو جعفر کا ورش کے لیے، حمزہ کا حمزہ کا حمزہ تو نہیں رک رکے، سکتا ادھر؟ نہیں وہ قالون کے ساتھ. وہ چل پڑا. تو کون سی وجہ رکی؟ حلف کی دوسری وجہ رکے گی سکتہ. حلف کی دوسری وجہ سکتہ رک گئی. متوعی کا سکتہ. سکتہ. یعنی ان شارٹ قالون، ورش، مکی، ابو جعفر، خلف اور متوعی یہاں رکے ہوئے ہیں. حمزہ آگے آ گیا، پیچھے سے پورے امام حمزہ کا عدم سکتہ آگے آ گیا. جب ادھر آگے آئے تو ادھر امالہ کس کا رکے گا سب سے پہلے؟ کسائی کا. ورش کا خلوف رک سکتے ہیں؟ نہیں وہ پیچھے ہیں. نہیں وہ نہیں رک سکتے کیونکہ وہ کیونکہ ورش پیچھے پیچھے کھڑے. کھڑے ہیں. کسائی ورش تو سالو ہو گئے. حمزہ پیچھے سے عدم سکتہ لے کے آگے آئے ہیں، تو ان کی کون سی وجہ قالون سے موافق ہوئی ہے؟ دو وجہ ہیں نا ان کی. تحقیق والی وجہ موافق ہو گئی، تو کھڑی کون سی ہوگی ادھر؟ تسہیل والی. تصحیح. ویری گڈ. اب آپ نے ترتیب بتانی ہے. ایک تو یہاں پہ کسائی کھڑے ہیں اور ایک حمزہ کی تسہیل کھڑی ہے. تو پہلے نام کس کا آتا ہے ترتیب میں؟ کسائی. دیکھا دیکھی نہیں چلیں، پیچھے چل کے دیکھیں حمزہ. نام کس کا آتا ہے. حمزہ آئیں گے. حمزہ. حمزہ آئیں گے پہلے. ٹھیک ہے. حمزہ کا کیا آئے گا؟ حمزہ کی یہاں پہ حمزہ کی تسہیل. تحقیق کیوں نہیں لا رہے؟ وہ ساتھ موافق ہو گیا. وہ قالون سے موافق ہو گئی ہے. تو ہم لاتے ہیں امام حمزہ کی تسہیل. فاحیاکم. ادھر سے ہی لا سکتے ہو کہ شروع سے جاؤں پیچھے سے؟
ادھر سے لا سکتے ہیں. حمزہ کی تسہیل ہو گئی. اب پیچھے کون کھڑا ہے اور؟ کسائی. 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 ادھر سے لے آؤں. کسائی کا مالا. جی. فَأَحْيِيكُمْ. کلیئر ہے مالا؟ جی. جی. ہوں. میں ایک دفعہ مالا پھر کریے گا. فَأَحْيِيكُمْ. یکم. میم ایسے ہے فَأَحْيِيكُمْ. ہاں. اچھا. پیچھے آتے ہیں میم جمع محموزہ پہ. قالون مکی، قالون ورش مکی، ابو جعفر حلف متوعی. کس کو لاؤں سب سے پہلے؟ قالون کا آئے گا صلہ کسر. قالون کا سلامہ کسر. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. موافق کون ہوا ان کے ساتھ؟ مکی اور ابو جعفر. اب کس کو لاؤں؟ آپ کا قالون کا توسط پہلے لانا ہے. ورش کیوں نہیں آ سکتے پہلے؟ کیونکہ قالون کا نام پہلے آتا ہے. ویری گڈ. قالون کا نام پہلے آتا ہے تو پہلے قالون کا توسط آئے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کیا کوئی قالون سے موافق ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ صلہ متوسط صرف قالون ہی کرتے ہیں یہاں پہ. گڈ. اب کس کو لاؤں؟ اب ورش کا صلہ مطلوب. باقی لوگ اور کیا کر آگے رہے ہیں اپنے کلاس میں؟ بول رہے ہیں میم، بول رہے ہیں. ورش کا کیا لاؤں اب؟ یہاں پر صلہ معطول. مطول اور آگے تکمیل بھی ہوگا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. پہلے فتح آنی تھی نا. یس جی. یس. اب کیا لاؤں؟ آپ تکمیل. تکلیل. فاحیاکم. فاحیاکم. کلیئر ہے؟ جی. کیا ورش کے ساتھ کوئی آگے چلا ہے؟ نہیں. نہیں. تو کس کو لاؤں اب ادھر سے؟ خلف. خلف. کیف. اب یاد رکھیے گا ادھر سے سکتہ آنے لگا تو آگے فاحیہ پہ ان کی کون سی وجہ آئے گی؟ صرف تسہیل والی. تسہیل. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. مطوعی ساتھ چلے تھے؟ جی. چلے. مطوعی موافق ہو گئے؟ نہیں. آگے کیونکہ وہ تسہیل نہیں. انہوں نے نارمل پڑھنا تھا، تسہیل نہیں کرنی انہوں نے. تو مطوعی فاحیاکم. پورشن سالو ہو گیا. کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نہیں. آگے دیکھیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. آپ میں سے کوئی ہے جو اس آیت کو سالو کرا سکتا ہے؟ وہ خود کرے گا اس کو پڑھ کے. جو کر سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جی مناہل آ جاؤ کرو. اچھا، سب سے پہلے قالون کا آدمی صلہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صلہ کے لیے یمیتکم پہ قالون مکی ابو جعفر کا صلہ رک جائے گا. آگے ترجعون پہ یعقوب کی جو وجہ ہے وہ رک جائے گی. تو وقف کے قریب سے پڑھیں گے کیونکہ مکی پیچھے صلہ پہ ہے نا. یمیتکم. گڈ. پڑھیں. الیہ ترجعون. اب قالون کا صلہ. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. مکی کا صلہ. ثم الیہ ترجعون. گڈ. شاباش. ویری گڈ. کلیئر ہے سب کو؟ یس.
आगे है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। यहाँ तक हम हल करेंगे, एक्टिव होके बैठिएगा। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम पे सिला है, अल पे लाम अल का इख्तिलाफ है, इस्तवा पे मद मुनफसिल भी है, हुदा वाला इख्तिलाफ भी है। अस्समा पे मद मुनफसिल है, मुत्तसिल है, उसके बाद फसवा पे हुदा वाला इख्तिलाफ है। कालून का पहले लकुम पे अदम सिला और अस्तवा पे उनके लिए कौन सी मद होगी? मद मुनफसिल में क्या करनी है उनके लिए? पहले कसर तवस्सुत तवस्सुत कसर करूं? मुनफसिल पे कसर मुनफसिल पे कसर और आगे तवस्सुत। तवस्सुत इधर चलें। कालून हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। चलें, खड़े करवाएं अब। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम पे, कुम पे क्या रुक गया? कालून मक्की अबू जाफर कालून मक्की अबू जाफर का सिला कालून में की अबू जाफर का सिला। लामे अल पे सबसे पहले बताएं नकल किसकी रुकी? वर्ष की वर्ष की। हमजा का क्या रुक गया? सकता सत्ता सक्ता रुक गया। हल्लात की दूसरी वजह वो और नहीं चली रुकी, जाइए। वो तो नहीं रुक सकती वो नहीं रुक सकती, वो आगे चली गई। और मुत्तबई का सकता सत्ता यानी इधर रुके मैं वर्ष, हमजा और मुत्तबई। जमीअन सुम्मा इस्तवा। अब पहले तो हुदा वाला इख्तिलाफ क्लियर कराएं। हुदा वालों में से वर्ष खड़े हो सकते हैं? यहाँ पे वर्ष का खुलूफ है जो नहीं, वो पीछे नहीं रुके हुए हैं। रुके पीछे हुए रुके हुए। हाँ, अब असहाब में 3 लोग थे, हमजा कूफी, किसाई कूफी और खलफुल आशिर कूफी। मुझे बता दें कि यहाँ पे हमजा पूरे के पूरे रुक सकते हैं? नहीं, क्योंकि नहीं खलफ रुक सकते हैं यहाँ पे। नाहिल सोचो, यहाँ से कौन आगे आया था? हल्लाद खलफ। रुकेंगे इधर हल्लाद हल्लाद रुकेंगे हल्लाद रुकेंगे। हल्लाद के साथ और 2 लोग कौन रुकेंगे असहाब में? ईसाई कूफी हल्फुल आशिर कुफी वेरी गुड, किसाई कूफी और हलफुल आशिर कूफी। सही है। अब जब इधर से कसर हुआ था तो और कौन सी 2 वजह रुक गई यहाँ पे? तवस्सुत। तवस्सुत और तूल तवसुत वाले तो रुक गए, कल उनका अपना तवसुत रुका और तवसुत वाले बाकी लोग रुके। तूल किसका रुका हुआ है? तूल हल्लाद भी का नहीं। हल्लाद नहीं, का। हल्लाद हाँ, मैंने अस्तवा को हम एक ही कलमा, अस्तवा को हम एक ही कलमा कंसिडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ हल्लाद तूल के लिए रुके हुए हैं और दूसरा वो अपना इमाला करने के लिए रुके हुए हैं। सही है। जी उसके बाद आगे अस्समा पे कोई खड़ा हो सकता है? नहीं नहीं। नहीं। फसव्वाहुन्ना पे कोई खड़ा हो सकता है? खुदा वाला इख्तिलाफ है? नहीं नहीं। सबआ समावात। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा देखिएगा। कालून मद मुनफसिल पे कसर। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। कालून मक्की अबू जाफर का क्या रुक गया यहाँ पे? कुम पे सिला। लाम अल पे वर्ष, हमजा और मुत्तबई। यस हल्लाद आगे चल पड़े। सुम्मा सिल इस्तवा पे मद मुनफसिल भी है और जो है ना हुदा वाला इख्तिलाफ भी है। तो जब मद मुनफसिल पे कसर आगे गया तो तवस्सुत और तूल यहाँ रुक गया। अब तवस्सुत वाले लोगों में से कालून सबसे पहले रुके और बाकी सारे तवस्सुत वाले रुक गए और तूल में से सिर्फ हल्लाद रुके, क्योंकि तूल वालों में से वर्ष पीछे हैं, हमजा पीछे हैं, हल्लाद की दूसरी वजह बस आगे आई हुई है, वो इधर रुक गई। उन्हीं में से हल्लाद की इधर इमाला रुका हुआ है और हलफुल आशिर और किसाई का यहाँ पर जो है वो इमाला उनका भी रुका हुआ है। सही है। एक ही कलमा कंसिडर करना है इसको हमने। एक ही कलमा जब होता है ना तो हम तरतीब के मुताबिक कुरा को लेके आते हैं, तो ये याद रखिएगा आप जब लाएंगे तो। आगे समा पे कोई नहीं रुक सकता, फसव्वा हुन्ना पे भी कोई नहीं रुक सकता। अब 3 स्टेशन हैं, लकुम, आरद और अस्तवा। अब सबसे पहले आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि वक्फ के करीब स्टेशन कौन सा है जिसको आप हल करेंगी। अस्तवा अस्तवा। बिल्कुल। यहाँ मध्य मुनफसिल पे कसर हुआ है और तवस्सुत तूल रुका हुआ है।
اب مجھے بتا دیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں ان میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ قالون کا قالون قالون. قالون کا توسط یہاں سے. ٹھیک ہے چلیں. توسط. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. توسط قالون نے جب کیا تو اس کے بعد اب آپ دماغ ایکٹیو رکھنا ہے اپنا. یہ نہیں سوچنا کہ توسط والے سارے آگے چل پڑے. نہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ترتیب کے مطابق قالون کے بعد اگلا نام کس کا آتا ہے. سوچیں. قالون کے بعد نیکسٹ نام. اوہ ہیلو، میری آواز جا رہی ہے؟ حلاد. حلاد آئیں گے. حلاد کا. حلاد کا. وہ چارٹ کھولیں ذرا سامنے، وہ جو سب سے پہلے دن کرایا تھا نا پوری لسٹ قرآ کی، اس کو کھولیں. دیکھیں قالون کے آگے نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ ورش. ورش. جی یہ پوچھ رہی ہوں. قالون کے بعد فوراً بعد نام کس کا آتا ہے؟ ورش کا. ورش کا. آپ ورش کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ؟ کیا ورش یہاں کھڑے ہیں؟ نہیں نہیں کھڑے، پڑھ پیچھے سکتے. کھڑے. وہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ نہیں آ سکتے. پھر مجھے بتائیں کہ توسط والے لوگوں میں سے کس کا کون بندہ ہے جو ادھر کھڑا ہے؟ اب آپ نے ذہن کسائی لڑانا. اور خلق. کسائی کھڑے ہیں اور حلف العاشر بھی کھڑے ہیں. کسائی کھڑے ہیں. دماغ فلاشر یوز کھڑے ہیں. کریں، دماغ بیٹا یوز نہیں. کریں. میری سنیں. ورش تو ہو گئے حل، ورش نہیں ادھر آ سکتے. پھر مکی. مکی اگلا نام مکی کا آتا ہے نا. مکی کے دونوں شاگردوں کو سوچیں، وہ قصر کرتے ہوئے چلے نہیں گئے؟ پہلے چلے گئے نا. جی. ٹھیک ہے. اب سوچیں اس کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ ابو مکی کے عمر بعد بصری. ابو عمرو بصری. ابو عمرو بصری کے دوری بصری توسط کرتے ہیں نا. جی. وہ قالون سے موافق ہو کے چلے گئے. جی. یس. ٹھیک ہے وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد اگلا نام کس کا آتا ہے؟ ابن عامر شامی. ابن عامر شامی. وہ بھی چلے گئے، ان کا بھی کوئی اختلاف جی. نہیں تھا، وہ بھی موافق ہو گئے. پھر کس کا نام آتا ہے؟ عاصم کوفی کا. عاصم بھی چلے گئے، کوئی اختلاف نہیں تھا آگے. پھر جی. پھر حمزہ کوفی. حمزہ. اب حمزہ میں سے کون آگے آیا ہوا ہے؟ حلاد. 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 تو آپ کس کو لائیں گی اب؟ حلاد کو. حلاد کو. اب ویسے بندہ کیا سوچتا ہے کہ مد منفصل ہے توسط والوں میں سے خلف ان کو لاتے ہیں کسائی کو، ہے نا؟ بندہ یہ سوچتا ہے نا. میم یہ تو نہیں سوچا تھا، ویسے ہم نے حلات بولا تھا. آپ نے کہا تھا ترتیب میں نام بتانے ہیں، تو اسی لیے پھر ترتیب میں تو حلات ہی آ رہے تھے نا. بے شک وہ طول کرتے ہیں. صحیح ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا اس کلمے کو، جب نارملی میں اپنا بتاتی ہوں، ہم نے جب پڑھا تھا تو ہمیں لگا تھا کہ اس کے بعد حلف کسائی آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ توسط حل کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب کسائی کو لے کے آنا ہے. توسط پڑھا قالون کا، آپ کے توسط میں کسائی کھڑے ہیں تو کسائی آ جائیں گے. لیکن آپ نے ایک ہی کلمہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ترتیب کے مطابق قرآ کو اٹھانا ہے. سب سے پہلے قالون آئیں گے، قالون کا توسط آیا، قالون کے توسط کے بعد ورش نہیں آ سکتے، مکی نہیں آ سکتے. ساری ترتیب آپ نے پھر چیک کرنی ہے. اور اس کے بعد اب یہاں پہ خلاد آئیں گے اپنا طول لے کے. جب حلاد طول کریں گے تو ساتھ وہ ہدا والے اختلاف پہ کیا کریں گے؟ امالہ. امالہ کریں گے. ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. یہاں پر بھی ہونا تھا نا امالہ. یس. اب ہو گئے ہمارے پاس حلاد. حلاد کے بعد اگے نام کس کا آتا ہے؟ کسائی. کسائی. اب کسائی کو لے کے آئیں گے. کسائی مد منفصل پہ کیا کرتے ہیں؟ توسط. ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. کیا حلف العاشر ان سے موافق ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ ہو جائیں گے. ہو جائیں گے موافق. ہو جائیں گے موافق. اس کی سمجھ آ گئی؟ حل ہو گیا. ہو جائیں گے. یس. جی. اب پیچھے آئیں فی الارض پہ. یہاں پہ کون کھڑا ہے سب سے پہلے؟ ورش کی نقل. ورش. ورش کو لائیں گے سب سے پہلے. جب ورش کو لائیں گے تو استوا پہ ان کے دو اختلاف ہے نا.
خدا والا حلف، تو ہم سب سے پہلے ان کی فتح لے کے آئیں گے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ان کی فتح وجہ ادھر رک گئی، تقلیل ادھر رک گئی. Yes. ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات. کلیئر ہے؟ Yes, ma'am. اب کون آئے گا ادھر سے؟ اب یہاں سے حمزہ کا سکتہ لائیں گے. حمزہ کا سکتہ لائیں گے. هو الذي حمزہ خلق لكم ستر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. متبعی ساتھ چلے تھے یہاں سے سکتا کے جی. Yes. وہاں ٹھہرے، متبعی کہاں ان سے مخالف ہو گئے؟ یا نا جہاں پہ استوا پہ، وہاں پہ وہ امالہ نہیں کرتے. امالہ نہیں کرتے متبعی؟ امالہ بھی نہیں کرتے اور مد منفصل پہ ان کا توسط ہوتا ہے. سوری، ہاں توسط ہوتا ہے. متبعی کس کے شاگرد ہیں ذرا بتائیے گا. خلف العاشر. وہ خلف العاشر کے دریس کیا تو حلف العاشر امالہ نہیں کرتے ثم استوى پہ؟ جی کرتے ہیں وہ. حلف کریں مد منفصل پہ رکیں گے. جی منفصل پہ وہ رکیں گے، صرف ان کی رکنے کی وجہ کیا ہے؟ توسط. توسط. ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. اب کس کو لاؤں پیچھے سے؟ قانون کا صفت. قالون کا سر. جب صلہ آئے گا تو مد منفصل پہ پہلے کیا لانی ہے؟ قانون کا صلہ کسر لائیں گے. کسر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. توسط. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. کلیئر ہے؟ Yes. کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نہیں. آگے دیکھیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب ادھر دیکھیں، سب سے پہلے کس کے لیے پڑھنا ہے؟ قانون. قالون. قالون نے وَهُوَ کو کیسے امام پڑھنا ہے؟ قانون کا نہیں ہا کا سکون پڑھیں گے. سکون پڑھیں گے ہا کا. واہ واہ. ٹھیک ہے. قالون وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. چلیں اب بتائیں کہ قالون کے ساتھ کون کون چلا ہے قالون جیسا واہ واہ پڑھتے ہوئے؟ بصری کسائی ابو جعفر. بصری کی اور ابو سائے جعفر. جعفر. بصری، کسائی، ابو جعفر چلے. ان کا شعین پہ تو کوئی اختلاف نہیں تھا نا ان تینوں کا؟ نو. نہیں. تو یہ تینوں موافق ہو گئے. ٹھیک ہے. تینوں کیا ہو گئے؟ موافق ہو گئے. موافق ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ پیچھے سے اب آپ نے ساری کی ساری عوام ادھر کھڑی ہے، بس قالون، بصری، کسائی، ابو جعفر آگے گئے ہیں. اب بتائیں قالون کے فوراً بعد کس کا نام آتا ہے؟ ورش. ورش. بالکل. ورش اس کو نارمل پڑھیں گے. اور شئی کے اوپر ورش کی کون سی وجہ ہوگی؟ توسط اور طول. طول. جی تو ورش. ہاں ورش. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَيْءٍ عَلِيمٌ. سارے کے سارے جو ادھر کھڑے تھے قالون، بصری، کسائی، ابو جعفر کے علاوہ، وہ ورش کے ساتھ سارے یہاں سے چل پڑے. جب ورش نے ادھر توسط طول کر دیا تو سارے کے سارے ادھر رک گئے. سارے ادھر رک گئے. پھر آگے ورش اکیلے آگے گئے ہیں. یہ بات کلیئر ہے؟
جی یہ بات سمجھ آئی ہے سب کو؟ جی آپ بھی. جی. واہوا جب پڑھا ورش نے تو ساری کی ساری عوام جو ادھر کھڑی تھی وہ ساری ورش کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ واہوا سب نے پڑھنا تھا باقیوں نے. جب وہ آگے آئے تو ورش نے ادھر کر دیا توسط اور طول، تو انہوں نے تو میں تو کسی اور نے توسط طول نہیں کرنا ہوتا، تو سب ادھر رک گئے. اب مجھے بتائیں ورش کے بعد اگلا نام کس کا آتا ہے؟ حمزہ. ابن ورش کے کثیر مکی. حمزہ. کثیر مکی. ورش کے فوراً بعد آگے نام کس کا آتا ہے جو نارمل پڑھیں گے اس کو شیعی کو؟ مکی. ابن کثیر مکی. مکی آئیں گے، مکی پڑھیں گے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جتنوں نے نارمل پڑھنا تھا سارے کے سارے مکی کے ساتھ موافق ہو گئے، سوائے جن کا ادھر اختلاف ہے ورش کے علاوہ، وہ ادھر رک گئے. جی. اب کون کون ادھر رکا؟ سب سے پہلے ورش تو ہو گئے نا، اس کے حمزہ بعد حمزہ حمزہ کا کا اور سکتا اور مطابق. متفق. مطابق. حلات کیوں نہیں روکے ہم نے؟ یہ نارمل پڑھتے ہیں. متوئی. مکی کے ساتھ وہ موافق ہو گئے. اب آئیں گے حمزہ کا سکتا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. متبعین سے موافق؟ جی. یس. چلیں گڈ، سمجھ آ گئی؟ جی. جی. جی آگے. اب آپ ایک دفعہ یہ آیت دیکھیے گا، میں پڑھتی ہوں بغیر کچھ بولے. قالون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قالون کا توسط ہو گیا. اس کے بعد خلاد ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. کسائی ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. حرف عاشر موافق. ورش هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. حمزة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. متبعي ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. سلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. کسر توسط جمع کر لیا یہاں پہ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ورش وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَيْءٍ عَلِيمٌ. مکی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. حمزہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور متابعین سے موافق. کلیئر ہے؟ یس. کسی کے اوپر سے گزرا ہوگا، کسی کو سمجھ آ گئی ہوگی.